اگر چور دروازے سے آئینی ترمیم ہوئی نا تو پھر مولانا ایسا رد عمل دیں گے کہ سب یاد رکھیں گے, پرانے رد عمل بھول جائیں گے, پھر ہم سڑکوں سے گھسیٹیں گے ایوان میں لوگوں کو. چلو یہ شاید زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات. خبر بتائیں کیا ہے کاشف بھائی, کل آ رہی ہے, سینٹ میں آ رہا ہے کل مسودہ؟ دیکھیں یہ تو بڑا پرانا فارمولا تھا کہ قانون سازی کر کے ان کو ویپنائز کر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. وہ تو ویسے ہی الیکشن کمیشن تو خدمت کے لیے تیار بیٹھا ہے, تو یہ پہلے کر دیتے, نہ ضرورت پڑتی اتنی ضلالت کرانے کی کہ کس کو اٹھا رہے ہیں. اختر مینگل ٹویٹ کر رہے ہیں, JUIF تقریریں کر رہی ہے. باقی تحریک انصاف تو کرے گی, لیکن وہ لوگ جو ماضی میں آپ کے اتحادی تھے, جو آپ کے اتنے قریب ہیں, جن کے ساتھ مل کے آپ کل کھانے کھا رہے تھے, وہی آج تقریریں کر رہے ہیں سینٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہمارے بندوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو ضرورت نہیں تھی اس کی. بہتر واردات ہوتی اگر آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے واردات ڈال لیتے سارے کی. ابھی میں نے ایک شارٹ چلایا کاشف صاحب راشد سمرو صاحب کا نا, کل کا, مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں لیکن کہ جناب اگر چور دروازے سے آئینی ترمیم ہوئی نا تو پھر مولانا ایسا رد عمل دیں گے کہ سب یاد رکھیں گے, پرانے رد عمل بھول جائیں گے, پھر ہم سڑکوں سے گھسیٹیں گے ایوان میں لوگوں کو. چلو یہ شاید زیادہ بول دیا ہو, زیب داستان کے لیے بڑھا دیا ہو, لیکن ایک اطلاع ہمیں یہ ہے, آپ بتائیں, اب غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ کہیں نہ کہیں مولانا کی جانب سے یہ میسیجنگ بھی ہوئی ایٹ سم لیول کہ اگر یہ سارا گیم پھر مائنس اس کیا تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ اس کہ ہم کہیں گے اوہو ہمارے بغیر کر لی, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پھر ہم ریئیکٹ کریں گے, پھر ہم سڑکوں میں نکلیں گے, پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ہمیں سنبھالنا. So can that be a new problem for government? یہ پیغام تو دیکھیں, یہ پیغام تو مولانا اپنے جلسے میں دے آئے ہیں 3 دن پہلے. اگر آپ ان کی تقریر سنیں تو کم و بیش یہی پیغام دے کر آئے تھے. ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس طرح کیا تو پھر آج راشد سمرو صاحب انسیڈنٹلی میرے پاس تھے, ان کا خیال تھا کہ 70% طے ہو گیا, 30% معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور یہ جملہ جو اگلا ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر اگر کیا, تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر وکیل اور مولانا اکٹھے ہو گئے اور تحریک انصاف ان کے ساتھ لگ گئی, بڑا پوٹنٹ کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن بڑا ڈیڈلی ہے. کیونکہ وکیل پورے پاکستان میں اگر کوئی سب سے منظم کوئی گروپ ہے تو وکلا کا ہے, صحافیوں کا اور وکلا کا, کیونکہ ہر جگہ ان کی بارز ہے. مولانا کی اسٹریٹ پاور سب جانتے ہیں. تحریک انصاف کا جو پل ہے, کراؤڈ پل ہے, وہ بھی ہسٹوریکلی رہا ہے. ابھی لیڈر کی کمی ہے, لیکن اگر لیڈرشپ مولانا نے دے دی اس ساری کو تو یہ حکومت کے لیے اٹ ول بی اے ہینڈ فل, یہ سنبھالنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے. اچھا خاصا شور پڑ سکتا. اب آپ سوچیں, جس دن تحریک انصاف کال دیتی ہے اس دن پورے کے پورے شہر بند ہو جاتے ہیں. آپ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی سارے راستے بند ہو جائیں گے. لاہور کی کال دیں گے, لاہور بند کر دیں گے. ابھی اگر مولانا ساتھ جڑ گئے تو سوچے کہ وہ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ یہ رسک لے گی کہ مائنس مولانا مینج کر لیں. بات تو ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ شاید مائنس مولانا فارمولے میں کام ہو رہا ہے. مجھے دیکھیں انڈیکیشن تو ساری یہی ہے, لیکن آج میں نے وہ جاوید لطیف صاحب سے پوچھا, میں کہا میاں صاحب جو صحافیوں سے بات کر رہے تھے, انڈین صحافیوں سے, میاں صاحب کہڑا ملک چلا رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں. شاید میاں صاحب کو بھی یہ شائبہ سا ہو گیا ہے, ان کو بھی یہ کوئی غلط فہمی ہوگی کہ یہ ملک میں چلا رہا ہوں. وہ سر آپ نہیں چلا رہے. تو مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ نمبر 3-4 سے زیادہ کا ہے. وہ نمبر 7-8-10 کی طرف جاتا ہے. ان میں سینیٹر بھی زیادہ ہیں, اس میں قومی اسمبلی کے ممبران بھی زیادہ ہیں. اس کا مطلب کہ کوئی پیش بندی ہو رہی ہے مائنس مولانا فضل الرحمان کسی قسم کی ترمیم کرنے کی. دیکھیں اختر جان مینگل کی ٹویٹ آپ نے دیکھی, وہ خاتون سینیٹر ہیں, ان کے میاں کو اور بچے کو اٹھا کے لے گئے. آپ نے ایمل ولی کا بیان سنا اسمبلی میں, ANP کے وہ سینیٹر ہیں, ان کا بیان تھا شاید دوسرا, انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, پولیس کھڑی ہے لوگوں کے دروازوں کے باہر. کامران مرتضیٰ صاحب یہی کہہ رہے ہیں. PTI تو لگی ہوئی ہے 2-3 دن سے کہ ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے, کسی کے بچے اٹھا کے لے گئے. تو یہ نمبر اس سے بہت زیادہ لگ رہا ہے جتنا مولانا کے ساتھ اسمبلی یا سینٹ میں چاہیے ہوگا. یا تو یہ ہے کہ یہ پلان B کی ایک کوشش ہے کہ ان کیس مولانا کے ساتھ کسی چیز پہ بات پھنس گئی تو پیچھے کام, یا پھر ہو سکتا ہے مسودہ ہی کچھ اور ہو, لیکن ہو سکتا ہے مسودہ ہی کچھ اور. میرا خیال ہے اگر مائنس مولانا کریں گے تو پھر مولانا والا مسودہ بھی نہیں کریں گے. سیدھی بات ہے. مطلب یہ کیا کہ بھائی مسودہ مولانا کو اور مائنس مولانا ہے نا, یا تو مولانا کی کو آن بورڈ رکھنا ہے تو ان کا مسودہ. اگر مولانا سے پھر پنگا ہی ہے کہ نہیں کر رہے آپ ساتھ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے آپ کے بغیر کر رہے ہیں, پھر مسودہ بھی اپنا ہی لائیں گے نا.
پھر پیپلز پارٹی کوئی یہ نہ کر دے کہ بلاول صاحب یہ نہ کہ میں مولانا کو زبان دے چکا ہوں میں، وہ میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا، لچک کا مظاہرہ کر دیں گے.